بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ نور الدین زنگی اسلامی تاریخ کی ایک درخشاں شخصیت، اپنے عدل و انصاف، مذہبی جذبے اور صلیبیوں کے خلاف کامیاب جنگی مہمات کے لیے مشہور ہیں۔ وہ زنگی خاندان کے ایک اہم حکمران تھے اور ان کی حکمرانی کا دور 12ویں صدی کے اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے۔ نور الدین زنگی 1118 میں عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی موصل اور حلب کے گورنر تھے اور ایک عظیم فوجی کمانڈر بھی تھے۔ نور الدین زنگی کی تربیت ایک مذہبی اور عسکری ماحول میں ہوئی، جہاں انہیں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملیوں کی تعلیم دی گئی۔ نور الدین زنگی نے 1146 میں اپنے والد کی وفات کے بعد حلب کی حکمرانی سنبھالی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف، دینی خدمات اور صلیبیوں کے خلاف جہاد نمایاں رہا۔ نور الدین زنگی نے شام کے مختلف مسلم علاقوں کو متحد کرنے کے لیے کام کیا اور دمشق، حلب اور دیگر علاقوں کو اپنے زیر اقتدار لایا۔ ان کی حکمرانی نے اسلامی دنیا میں استحکام پیدا کیا، جو صلیبیوں کے خلاف جہاد کے لیے اہم پیغام تھا۔ نور الدین زنگی کی زندگی اور ان کے عہد کی تاریخ میں اور بھی کئی اہم پہلو ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کی حکمت عملی، فوجی مہمات اور تاریخی اقدامات نے اسلامی دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ نور الدین زنگی نے 1144 میں استا، جو کہ ایک صلیبی ریاست تھی، پر قبضہ کیا۔ یہ فتح اس وقت بہت بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ صلیبیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے اقصی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے زیر اقتدار لانے کی کوشش کی اور اس علاقے کو مسلمانوں کے کنٹرول میں کر دیا۔ اس فتح کے بعد صلیبیوں کی مزید پیش قدمی روکنے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے 1154 میں دمشق پر قبضہ کیا، جو اس وقت ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ دمشق کی فتح نے اس علاقے میں اسلامی اتحاد کو مزید مستحکم کیا اور اس سے صلیبیوں کے خلاف جنگ میں بھی مدد ملی۔ دمشق کی فتح نے نور الدین زنگی کے زیر اقتدار علاقے میں مزید استحکام فراہم کیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے 1169 میں مصر کی فاطمی خلافت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا، جہاں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اس کے بعد مصر میں عباسی خلافت کا آغاز ہوا، جو صلیبیوں کے خلاف ایک اہم حکمت عملی تھی۔ نور الدین زنگی کی حکمرانی میں انتظامی اصلاحات کی گئی، جنہوں نے ان کے زیر انتظام علاقوں میں عدل و انصاف قائم کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اچھا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے خیر خواہی کا مظاہرہ کرے۔ نور الدین زنگی نے اپنے دور حکمرانی میں تعلیمی اداروں کو فروغ دیا۔ ان کے حکم پر دمشق میں کئی مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ ان کی حکومت میں سائنس، فلسفہ اور اسلامی فقہ کے شعبوں میں ترقی ہوئی۔ نور الدین زنگی نے صحت کے شعبے میں بھی اصلاحات کی۔ دمشق میں اسپتال قائم کیے جہاں مفت علاج فراہم کیا جاتا تھا۔ ان اسپتالوں میں صرف جسمانی علاج نہیں بلکہ ذہنی اور نفسیاتی علاج بھی کیا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کے شاگرد صلاح الدین ایوبی نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہ تمام کام کیے جو نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں کیے تھے، یعنی صلیبیوں کے خلاف جنگ اور اسلامی سرزمین کو متحد کرنا۔ نور الدین زنگی 15 مئی 1174 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان کا مشن جاری رکھا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس 1187 میں دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ نور الدین زنگی کا شمار تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک عظیم حکمران اور سپہ سالار تھے بلکہ ایک متقی اور دیانتدار شخصیت بھی تھے۔ ان کی حکمرانی کے دوران انہوں نے ہمیشہ اپنی رعایا کے حقوق کا تحفظ کیا اور عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے صلیبیوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑی اور اسلامی ریاستوں کو ایک طاقتور اتحاد میں بدل دیا۔ نور الدین زنگی کی جنگوں میں ان کی بہادری اور حکمت عملی آج بھی فوجی تاریخ کے نصاب کا حصہ ہیں۔ ان کی حکمت عملیوں اور فوجی مہمات کی تفصیل آج بھی فوجی اسکالرز کے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔